قربانی کے جانور کے اندر کیا ہم عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پہلے اس کے بارے میں عقیقے کے کچھ مسائل آپ سن لیں۔ وہ والدین جو صاحب استطاعت ہیں ان پر اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا سنت ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مال غلام عقیقۃ فاحریق عنہ دمن و امیت عنہ الاذی۔ فرمایا کہ عقیقہ لڑکے کے ساتھ ہے، لہذا تم اس کی طرف سے خون بہاؤ اور تکلیف کو اس سے دور کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جامع ترمذی کی ہے اور مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ اب دوسری حدیث ہے اسی کے بارے میں، عن ام کرز الکعبیۃ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ۔ یہ حدیث بھی سنن نبی داؤد کی ہے اور سنن دارمی کی حدیث ہے۔ حضرت ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں عقیقہ کرنے کے لیے جو کفایت کرنے والی ہوں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ تو اس سے جو بات واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ جو لڑکا ہے، بچہ ہے، اگر اس کا آپ نے عقیقہ کرنا ہے تو اس کے آپ 2 بکرے ذبح کریں گے، اور جو لڑکی ہے اس کا آپ 1 بکرا ذبح کریں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کتنے دنوں تک کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابعہ ویہلک ویسمى۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر لڑکا اپنے عقیقے کی وجہ سے مرہون یعنی گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے 7ویں روز جانور کو ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ تو احادیث کے اندر جو بہترین وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ 7ویں دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس وقت عقیقہ نہیں کرتا ہے، 7 دن گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ اگر اس کے پاس مال آتا ہے، وہ صاحب استطاعت بنتا ہے، تو زندگی کے اندر جب اس کا دل چاہے اور جب اس کے پاس دولت اور پیسے ہوں تو وہ عقیقہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ غریب ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس 2 بکرے ہوں تو وہ ذبح کرے، لیکن اس کے پاس 2 بکرے بن ہی نہیں رہے ہیں، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ لڑکے کی طرف سے بھی اگر 1 ذبح کر دے، 1 بکری ذبح کر دے لڑکے کی طرف سے بھی، تو تب بھی اس کا جو ہے وہ عقیقہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ غریب ہے، اگر وہ 1 لڑکے کی طرف سے 1 بکری بھی ذبح کر لے تو اس کا جو عقیقہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب اگلی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کا عقیقہ اپنا ہی نہیں ہوا ہے تو کیا وہ اپنے بچے کا کر سکتا ہے؟ تو بالکل، وہ شخص جس کا اپنا عقیقہ نہیں بھی ہوا وہ اب آگے اپنی اولاد کا عقیقہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد والدین کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کے والدین نے آپ کی پیدائش پر عقیقہ نہیں کیا ہے، اب آگے آپ کی اولاد ہے، تو آپ اپنی اولاد کے نعمت ہونے پر جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ عقیقہ کرنا ایک شکرانے کے طور پہ ہوتا ہے۔ لہذا جن کا اپنا عقیقہ نہیں بھی ہوا ہے وہ بھی آگے اپنی اولاد کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ کیا جب عقیقہ کیا جا رہا ہے تو عقیقے کے وقت جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کا اس جگہ پر ہونا لازم ہے؟ تو بالکل نہیں لازم ہے۔ وہ جہاں مرضی بچہ ہو، اس کے والدین جہاں مرضی ہوں، وہ جب عقیقہ کریں تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا، بچے کا اس جگہ پر حاضر ہونا لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اسی طرح اگر کوئی بچہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ڈیتھ ہونے کے بعد والدین اس کا عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقہ کرنا یہ شکرانہ ہے،
اور جب بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ وہ شخص جس کے پاس عقیقہ کرنے کی استطاعت بھی تھی لیکن اس نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، تو اس کے بارے میں الجامع الصغیر کی حدیث ہے، اگر وہ شخص جس کے پاس عقیقہ کرنے کی استطاعت ہو اور بچہ 7 دن کا ہو گیا ہے، 7 دن کے بعد 8 9 10 دن کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ والدین جو صاحب استطاعت تھے اگر انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا اور بچہ 7 دن کے بعد انتقال کر گیا ہے تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو اس بچے کی شفاعت سے محروم کر دے گا، پھر وہ بچہ ان کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد عقیقہ یا قربانی کا جو گوشت ہے اس پر آپ اصالِ ثواب کے لیے اس پر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کو آپ اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور عقیقے کے لیے جو شرائط ہیں جانور کے حوالے سے یہ وہی شرائط ہیں جو قربانی کے اندر ہیں، جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے انہی کا آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا عقیقہ کرنا بھی جائز ہے۔ اب اہم سوال ہے کہ کیا قربانی کے جانور کے اندر ہم عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ تو بالکل، اگر کسی بندے نے کوئی بڑا جانور لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے 3 بیٹے ہیں، تو چونکہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 6 حصے اس کے بچوں کا عقیقہ ہو جائے گا اور 1 حصہ اس کا قربانی کے لیے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس ایک بکرا ہے قربانی کرنے کے لیے اور اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو پھر وہ جو بڑا جانور ہے، ٹھیک ہے، جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہ 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی طرف سے ہو جائے گا، اور جو اس کا بکرا ہے وہ اس کو قربانی کے لیے استعمال کر لے گا۔ لہٰذا اگر کسی کی 7 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا جانور ذبح کرے تو وہ 7 کا اس کے اندر عقیقہ شامل ہو جائے گا۔ الغرض کے قربانی کے جانور کے اندر آپ عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ قربانی کا موقع ہو اور آپ عقیقہ کر لیں اور قربانی کو رہنے دیں، تو ایسے نہیں کرنا۔ پہلے آپ نے قربانی کا حصہ نکالنا ہے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی شرعی حرج والی بات نہیں ہے۔